یہ سیگمنٹ ہے نیکی کے بول. اس کے اندر نیکی کے بول میں ہمارے ساتھ وہ شخصیات اس بز میں شریک ہوتی ہیں کہ جو پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, انسانیت کی خدمت کے لیے, مخلوق خدا کی خدمت کے لیے جو کوشاں ہیں, جو کاوشیں کر رہے ہیں. اور ان کو یہاں بلانے کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم اور آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے, اور یہ نائب صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے جناب انجینئر عمر فاروق صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, خیریت سے؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ. اور دوسری طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی بہترین ایکٹریس اینڈ ماڈل شرمین علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شرمین, الخدمت کا ظاہر آپ نے نام سنا ہے کہ کتنی خدمات ان کی ہیں. آج ہم ان سے عمر فاروق صاحب سے جانیں گے کہ آپ کا ایک یوتھ پروگرام کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے. میں چاہوں گا کہ وہیں سے شروع کریں, بلکہ اگر اس سے پہلے ہم ایک پیکیج لوگوں کو دکھا دیں تاکہ بنو قابل کے نام سے یوتھ آپ کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں پہلے ایک پیکیج دکھا دیں تاکہ لوگ اس سے کنیکٹ ہو جائیں. جی بسم اللہ, پیکیج دکھائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین, آپ نے یہ پیکیج دیکھا الخدمت فاؤنڈیشن کا. عمر فاروق صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے, دیکھیں اتنی ساری چیزیں ماشاء اللہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, لیکن یوتھ پروگرام کے حوالے سے جو اسپیشلی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی فرحان بھائی, آپ نے یوتھ کے حوالے سے بات کی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن اس طرح اپنے پیکیج میں بھی دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کام کرتی ہے, اور ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کے مسائل بھی, مشکلات بھی کافی ہیں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, یہ یوتھ کا جو پروگرام ہے بنو قابل کے نام سے, یہ بھی ایک ریولیوشنری پروگرام ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی 60% جو ہے وہ نوجوان ہیں, یعنی جو 40 سال سے کم کے لوگ ہیں, اور بے روزگاری ہماری بڑھتی جا رہی ہے, ہماری انڈسٹری بڑھ نہیں رہی ہے, ہمارے مسائل اور مشکلات اس سے زیادہ ہیں. تو ہم نے لوگوں کو خود جو ہے موٹیویٹ کیا کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, اور کچھ ایسی ایجوکیشن ہم ان کو دے سکیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے گھر کا سہارا بن جائیں, گھر کے لیے کچھ کمانا شروع کر دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ بھی لوگوں کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر لوگ اپنے کاروبار کی طرف آپ ہنر کی طرف جی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم تعلیم بیس پر پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ اس تعلیم کے ذریعے جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے کچھ کما سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو 60% نوجوان ہیں اور ان کے پاس موبائل موجود ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, تو ہم نے بنو قابل کے ذریعے جو کوشش کی ہے کہ ہم ان کو آئی ٹی کی تعلیم دیں گے. آئی ٹی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ان کے سامنے کھل جائے گی, پوری دنیا کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں. ای کامرس وغیرہ بھی شامل ہے, ای کامرس بھی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بہت ساری چیزیں شامل ہیں. بہت بڑا سمندر ہے, اور جس کے نتیجے کے اندر وہ کسی کی سہولت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ خود گھر پہ بیٹھ کے اپنے موبائل کمپیوٹر پہ کھول لیتے ہیں, انٹرنیٹ کھول لیتے ہیں, تو پوری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اور آپ اس کے جتنا چاہیں آپ آگے جا سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا یہ نوجوان جو 2.5 کروڑ بچے جو ہمارے اسکول جانے سے محروم ہیں, اسکول نہیں جا پاتے ہیں, اور ان کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے, تو ہم نے یہ فری ایجوکیشن شروع کی ہے, اور 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ہم یہ تعلیم دے چکے ہیں. اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہم یہ انقلاب آئی ٹی کا لے کر آئیں گے. یہ اسکول ہوتا ہے, کوئی اسکول کے اندر دیتے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے, ہم انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں, اس کے اندر بچوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے ان کو مختلف 3 مہینے کا کورس جو ہے فری کرواتے ہیں, سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اور اس کے بعد بچے جو فری لانسر بن جاتے ہیں, خود بھی کر سکتے ہیں, کہیں جاب بھی ان کو اچھی مل جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر آج سے 1 سال پہلے جو $2 بلین کی ایکسپورٹ تھی آئی ٹی کی, اور جو ابھی جو ہے وہ $4.5 بلین پہ پہنچ گئی ہے, اور اس کے اندر اتنا بڑا اسکوپ موجود ہے کہ آپ کو کسی اور انڈسٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہی تعلیم بچوں کو دے دیں تو یہ انشاءاللہ ہماری جو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کہتے ہیں $16 بلین پر ہے, تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ کراس کر جائیں گے. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس پورے پاکستان کے جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, جو بے روزگار ہیں, اور جو مختلف چیزوں کے اندر پڑ گئے ہیں, ہم ان کو کسی طریقے سے اس ایجوکیشن میں لے کر آئیں جس کے نتیجے کے اندر اپنا گھر بھی چلا سکیں, اپنی لائف کو بھی بہتر کر سکیں, اور پاکستان کے لیے بھی زرعی مبادلہ جو ہے وہ کما سکیں. اس طرح الخدمت فاؤنڈیشن کا دوسرا ایک پروگرام ہے مواخات کا, جس کا یہاں پر ذکر بھی ہوا ہے. وہ بھی یہی ہے کہ روزگار دینے کے لیے ہم غیر سودی قرضہ دیتے ہیں 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک, اور وہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکیں. جو مانگنے سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اس سے بہتر ہے کہ اپنا چھوٹا کاروبار کریں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو پالیں اس کے نتیجے کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد ریفرنس ہے کہ جہاں پہ غیر سودی قرضہ دیا جاتا ہے اور لوگ قرضہ جو واپس کرتے ہیں. ہماری جو ریکوری ہے قرضے کی, جو لوگ قرضہ واپس کرتے ہیں وہ 90% سے پلس ہے. اس طریقے سے پاکستان دنیا کے اندر واحد ریفرنس ہے کہ جس کے اندر یہ خوبصورت چیز موجود ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کرپشن بہت ہے, باقی چیزیں ہیں بھی, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اس کے اندر یہ خوبصورت چیز بھی تو ہے نا کہ آپ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور لوگ قرض وہ واپس کرتے ہیں, اور 90% سے زیادہ لوگ وہ قرض واپس کرتے ہیں. اس میں خواتین کا بڑا ریشو شامل ہے کہ جن کو ہم سلائی مشین یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا کے دیتے
دیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی بہت ذمہ داری سے پالتی ہیں اور وہ ہمارا قرضہ جو ہے واپس بھی کرتی ہیں تاکہ اور لوگوں کی بھی اس میں مدد ہو سکے. اور میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ اس کے اندر جو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدمت فاؤنڈیشن کے ڈونر بھی بن جاتے ہیں اور روزانہ 5 روپے نکال کے مہینے کا 100 روپے نکال کے دینے والے بن جاتے ہیں, لینے والے کی جگہ دینے والے بن جاتے ہیں. یہ لینے والا اور دینے والے کا کنسیپٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے پورے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے کہ آپ پہلے لینے والے ہوتے ہیں اور پھر دینے والے بن جاتے ہیں. اس کا آپ کے اندر سے وائبز بھی بڑی زبردست جو ہے اس بات پہ تو میرا بھی یقین ہے کہ جب آپ زیادہ کمائیں یا کم کمائیں, آپ روز کے 1000 روپے نکالیں یا روز کے 1 روپے نکالیں, اگر آپ نکالیں گے تو اللہ آپ کو دے گا, یہ تو طے ہے. بالکل. تو اس لیے یہ ہم کلچر بیسیکلی الخدمت فاؤنڈیشن کوئی ایسی ہے اس طرح کی NGO نہیں ہے, بلکہ یہ کلچر ہے کہ جس کے اندر لوگوں کی ہیلپ کرنا, لوگوں کی مشکلات کے اندر مدد کرنا, لوگوں کا ساتھ دینا. ایک روٹی ہے تو آدھی بانٹ کے کھا لینا, یہ والا کلچر جو ہم پروان چڑھاتے ہیں. اور اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمارا ایک اور پروگرام جو کفالت یتامہ کا ہے, یتیم بچوں کی کفالت کا, وہ بھی ایجوکیشن بیسڈ پروگرام ہے. ہم اس میں یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اپنے گھر کے اندر اپنی ماں کے ساتھ, اپنے خالہ کے ساتھ, پھپھی کے ساتھ, نانا کے گھر پہ وہ رہتے ہیں. ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, اس کی اسکول کی فیس, اس کی کتابوں کا خرچہ اور اس کے یونیفارم کا خرچہ ہم جو ہے وہ ماہانہ اس کا پے کرتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے تعلیم کو مکمل کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اسی یتامہ کے پروگرام کے اندر ہمارا آغوش ہومز بھی ہیں, جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا, نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے, ان کو ہم آغوش ہومز میں لے کر آتے ہیں اور ان کی ہم چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. وہاں پہ ان کی میل کا, ان کی ایجوکیشن کا اور ان کے رہنے کا وہاں پہ انتظام کرتے ہیں. اس کا نام اللہ تعالیٰ آغوش ہومز. اسی طریقے سے یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یتیم بچوں کا کفیل ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے جتنے یتیم بچے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفیل ہیں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری امت مسلمہ پہ آج کل موجود ہے. اور پوری امت مسلمہ میں جو فرد کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرد کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا وہ آخرت والے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ایک یتیم بچے کی کفالت کریں اور جنت بھی ملے گی, اور جنت کا بھی بہترین حصہ ملے گا کہ جہاں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو رفاقت جو ملے گی. ہمارا اس کا موٹیو بھی یہی ہے کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب ہمیں دی ہے اور پوری امت مسلمہ کا فرض ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر 50 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہیں اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یتیم بچوں کی کفالت بھی کریں, ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں. اور ہماری یہ کوشش ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی. الخدمت فاؤنڈیشن 50 لاکھ بچوں کی کفالت نہیں کر سکتی ہے, لیکن ہم یہ کلچر بنانا چاہتے ہیں کہ ایک گھرانہ ایک یتیم بچے کی کفالت کریں. میرے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, تو میں ایک یتیم بچے کی کفالت لے لوں, جس کے نتیجے کہ میں انشاءاللہ 2030 تک پاکستان کا کوئی یتیم بچہ ایسا نہیں ہوگا جسے کوئی کفیل نہ ہو. اللہ کرے ایسا ہو اور آپ اس میں کامیاب رہیں کہ پاکستان میں کوئی بچہ یتیم نہ رہے. شرمین علی, آپ کے بہت سارے ظاہر فینز ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے تمام دیکھنے والوں سے اپیل کر دیں کہ جتنے بھی عطیات ہیں یہ جو اس نیک کام میں ڈونیشن کی صورت میں یا والنٹری یا جس طرح بھی خدمات کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن. ایبسلیوٹلی. میرا ایکچولی سر نے اتنا ہی اسپوک سو ویل. میرا ایک کویشچن ہے آپ سے. آپ کی میں نے ویب سائٹ کا ایڈریس دیکھا, اس میں ہم جا کے ڈیجیٹلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل آل اوور دا ورلڈ سے؟ کیونکہ آئی ہیو سو مینی فرینڈز اینڈ فیملی جو کہ ہر وقت اس میں ہوتے ہیں کہ کئی اچھی جگہ پہ ہم ڈونیٹ کر سکیں. جی ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ پورٹل موجود ہے, آپ وہیں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہی بتا سکتے ہیں کہ کس فنڈ کے اندر یہ جانا چاہیے. یتیم بچوں کے لیے جانا چاہیے, تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے, ہیلتھ پہ خرچ ہونا چاہیے, اور جس مت کے اندر کوئی فرد پیسہ دیتا ہے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. یتیم بچوں کو تو ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ یتیم بچوں میں دیں گے تو ہم اس بچے کا آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی کون سی یونین کونسل کے کسی اسکول کے اندر یہ بچہ پڑھتا ہے, اور وہ آپ کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے تاکہ آپ کی ایک اٹیچمنٹ بن جائے. ملواتے نہیں ہم, لیکن اٹیچمنٹ ایک بناتے ہیں. زبردست. عمر فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شرمین آپ ماشاءاللہ خود بھی, میرا آپ کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم بھی جو کچھ کر سکیں گے الخدمت کے ساتھ انشاءاللہ سب مل کر کریں گے.